اسلام آباد میں ایک مرتبہ پھر 18ویں آئینی ترمیم کے خاتمے کے لیے 28ویں ترمیم لانے کی افواہوں کے بعد پیپلز پارٹی نے اپنی اتحادی مسلم لیگ نواز پر واضح کر دیا ہے کہ اگر ایسا کوئی منصوبہ بنایا گیا تو پیپلز پارٹی نہ صرف حکومتی اتحاد سے علیحدہ ہو جائے گی بلکہ اس ترمیم کی ڈٹ کر مخالفت کرے گی۔ یاد رہے کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ کسی کے باپ میں بھی جرت نہیں کہ 18ویں آئینی ترمیم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ دوسری جانب پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ طویل عرصے سے 18ویں آئینی ترمیم کو ریاستی نظم و نسق کے لیے ایک بڑی رکاوٹ قرار دیتی رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک 18ویں ترمیم کے بعد وفاقی حکومت کمزور جبکہ صوبے غیر معمولی حد تک طاقتور ہو گئے، جس کے نتیجے میں قومی سطح پر پالیسی سازی، داخلی سلامتی، تعلیم، صحت اور ترقیاتی منصوبوں میں یکسانیت ختم ہو گئی۔ یہی وجہ ہے کہ اس ترمیم کو عسکری اور بیوروکریٹ حلقے غیر متوازن وفاق کی علامت سمجھتے ہیں، جہاں مرکز کے پاس نہ مکمل اختیار ہے اور نہ ہی صوبوں کو جواب دہ بنانے کا مؤثر نظام موجود ہے۔ اس پس منظر میں 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے اسلام آباد میں ہونے والی مشاورت نے ایک بار پھر یہ بحث چھیڑ دی ہے کہ آیا حکومت در حقیقت 18ویں ترمیم کو واپس لینے یا کمزور کرنے کی راہ ہموار کر رہی ہے، یا یہ محض بلدیاتی نظام کی اصلاح کا معاملہ ہے۔ یہ بحث حال ہی میں تب شدت اختیار کر گئی جب قومی اسمبلی میں خطاب کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے 18ویں ترمیم کو ڈھکوسلا قرار دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ترمیم کے ذریعے اختیارات عوام کی نچلی سطح تک منتقل ہونے کی بجائے صوبائی دارالحکومتوں میں مرتکز ہو گئے ہیں، جس کے نتیجے میں بڑے شہروں میں انتظامی بحران پیدا ہوا۔ انہوں نے کراچی، لاہور، پشاور اور کوئٹہ میں مؤثر بلدیاتی نظام کے فقدان کو شہری مسائل کی بنیادی وجہ قرار دیتے ہوئے کراچی کے گل پلازا میں حالیہ آتش زدگی کو اس ناکامی کی ایک مثال کے طور پر پیش کیا۔ خواجہ آصف کے بیان پر پیپلز پارٹی کی جانب سے سخت رد عمل سامنے آیا تھا۔ پارٹی کے سینئر رہنما نوید قمر نے مطالبہ کیا تھا کہ حکومت واضح کرے آیا وہ 18ویں ترمیم پر نظر ثانی کا ارادہ رکھتی ہے یا نہیں، کیونکہ ان کے بقول ملک مزید آئینی تجربات کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ پیپلز پارٹی کا موقف ہے کہ 18ویں ترمیم وفاقی جمہوریت کی بنیاد ہے اور اس پر کسی بھی قسم کا سمجھوتا ملکی استحکام کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ ادھر ایم کیو ایم پاکستان نے 18ویں ترمیم کے خلاف شدید تحفظات کا اظہار کیا ہے۔ پارٹی کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ 18ویں ترمیم کا اصل مسئلہ اس کا غلط استعمال ہے۔ ان کے مطابق NFC ایوارڈ کو عملی طور پر مفلوج کر دیا گیا ہے اور صوبائی حکومتیں مالی شفافیت دکھانے میں ناکام رہی ہیں۔ انہوں نے اس شق پر نظر ثانی کا مطالبہ بھی کیا جس کے تحت صوبوں کے حصے میں کمی نہیں کی جا سکتی۔ ان کا کہنا تھا کہ صوبائی حکومتیں وفاق سے ملنے والے وسائل نچلی سطح تک منتقل نہیں کر رہی اور بلدیاتی اداروں کو دانستہ طور پر غیر مؤثر رکھا جا رہا ہے۔ ان کے مطابق 28ویں آئینی ترمیم کے ذریعے آئین کے آرٹیکل 140A میں ترمیم کر کے بلدیاتی انتخابات کو بر وقت اور لازمی بنانا اور پورے ملک میں یکساں بلدیاتی قوانین نافذ کرنا وقت کی عام ضرورت ہے۔ دوسری جانب JUIFA کے رہنما کامران مرتضی ایڈوکیٹ کا کہنا ہے کہ حکومت اس ترمیم کے ذریعے صوبوں سے اختیارات واپس لے کر وفاق کو دینا چاہتی ہے، جس کی ان کی جماعت بھرپور مخالفت کرے گی۔ ان کے مطابق بلدیاتی نظام، نئے صوبوں کا قیام اور انتظامی ڈھانچے جیسے معاملات آئینی طور پر صوبوں کے دائرہ اختیار میں آتے ہیں اور ان میں وفاقی مداخلت صوبائی خود مختاری کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ حکومت کی جانب سے تاہم یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کو ختم کرنا مقصود نہیں۔ دوسری طرف وزیر مملکت برائے قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک کے مطابق 28ویں آئینی ترمیم کی تیاری جاری ہے اور اس سلسلے میں اتحادی جماعتوں سے غیر رسمی مشاورت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آئینی ترمیم اپریل کے آخر میں بجٹ سے قبل پیش کیے جانے کا امکان ہے، جس میں بلدیاتی نظام کو فعال بنانے، اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی اور تعلیم و صحت کے شعبوں میں بہتری سے متعلق تجاویز شامل ہوں گی، اور کسی بھی پیش رفت سے قبل پیپلز پارٹی اور دیگر اتحادیوں کو اعتماد میں لیا جائے گا۔ سیاسی مبصرین کے مطابق اصل تنازع 18ویں ترمیم کے متن سے زیادہ اس کی روح پر عمل درآمد کا ہے۔ صدر آصف زرداری کے مطابق 2010 میں متفقہ طور پر منظور ہونے والی اس ترمیم کے ذریعے صدر کے اختیارات کم کیے گئے، پارلیمان کو مضبوط بنایا گیا، 17 وفاقی وزارتیں صوبوں کو منتقل کی گئیں اور NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کا مالی حصہ بڑھایا گیا۔ تاہم ناقدین کا کہنا ہے کہ صوبوں نے یہ اختیارات آگے ضلعی اور بلدیاتی سطح تک منتقل نہیں کیے، جس سے عام شہری کو براہ راست فائدہ نہیں پہنچ سکا۔
इस नुक्ते को बुनियाद बनाकर ताकतवर रियासती हल्के ये मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि अगर मरकज़ को महदूद इख्तियारात वापस न दिए गए तो कौमी सतह पर गवर्नेंस का बहरान मजीद गहरा हो सकता है। इसके बरक्स पीपल्स पार्टी इसे मरकजियत की तरफ वापसी की कोशिश करार देती है और वाज़ेह कर चुकी है कि वह 18वीं तरमीम को ख़त्म या कमज़ोर करने वाली किसी भी आईनी तब्दीली की हिमायत नहीं करेगी। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे फिलहाल 28वीं आईनी तरमीम के जरिए 18वीं तरमीम को मुकम्मल तौर पर वापस लेने का कोई वाज़ेह ऐलान सामने नहीं आया, ताहम बल्दियाती इस्लाहात के नाम पर सूबाई इख्तियारात में कमी की कोशिशें की गई तो ये मामला एक बार फिर शदीद सियासी महाजराई में तब्दील हो सकता है, जिसका बराह रास्त असर वफाकी निज़ाम के मुस्तकबिल पर पड़ेगा। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।